بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا سفر ہے لاہور سے شکر گڑھ کی جانب۔ آج کا ہمارا سفر جو ہے وہ ایک ایمرجنسی ٹریول ہے، کوئی خوشگوار سفر نہیں ہے۔ ایک عزیز کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری وائف کے خالو جان تھے اور ظاہر ہے ہمارے بھی خالو ہی ہوئے۔ باہر کا موسم انتہائی خوشگوار ہے، دھند پڑی ہوئی ہے اور مارچ کے مہینے میں دھند اللہ پاک کی شان ہے۔ میں یہاں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ بارشیں چھت پر کھلی جگہوں پر ہوتی ہیں، لیکن غم وہ ساون ہے جو ان کمروں کے اندر برسے۔ اس وقت جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں انتہائی غم اور دکھ کا ماحول ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اور غم ظاہر ہے خالو حبیب کے سب سے قریب لوگوں یعنی ان کے بیوی بچوں کو ہوگا۔ اس کے بعد غم اور دکھ جو ہے وہ درجہ بدرجہ پریویل کرتا ہے۔ اللہ پاک خالو حبیب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو نیکیوں میں بدل کر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی آج صبح کے موسم کے بارے میں جو انتہائی خوشگوار ہے۔ آج 18 مارچ کی ایک صبح ہے۔ لاہور میں تو موسم نارمل ہی ہے، لیکن لاہور سے جب آپ کھلے علاقے کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو موسم مارچ کے مہینے میں بھی خوشگوار ہی محسوس ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم یہاں صبح کے 8 بجے کے قریب بھی دھند دیکھ رہے ہیں اور وقفے سے دھند دیکھ رہے ہیں اور ہلکی ٹھنڈک کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ ہوا جو ہم لے رہے ہیں بہت ہی تازہ اور خوشبودار ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا موسم جنت کا ہوگا کہ نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے عقائد اور نظریات کو درست فرما کر ہم کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دے، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ فی الحال تو دنیا میں گنجل پڑے ہوئے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی بہت زیادہ گنجل پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گنجلوں میں گنجل زدہ ہوئے پڑے ہیں اور یہ سارے گنجل دنیا کے حصول کے لیے ہیں جو ختم ہونے والی ہے۔ آج جن کے جنازے میں ہم جا رہے ہیں خالو حبیب، ظاہر ہے اب وہ ان گنجلوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب وہ جانے اور اللہ جانے، ہم تو صرف اب دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو آج کا موسم بہت ہی پیارا اور دلکش ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں شکر گڑھ سے آگے ایک گاؤں ہے مجوال، وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ مجوال ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے۔ ان کے گھر سے بالکل اگر سامنے دیکھا جائے تو کشمیر کے پہاڑ نظر آتے ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ان کے گھر سے کشمیر تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر دور ہوگا۔ مجوال گاؤں کیونکہ کشمیر کا ہمسایہ ہے، اس لیے کشمیر کے پہاڑوں کا موسم جو ہے اس کے اثرات مجوال گاؤں تک لازمی آتے ہیں۔ اس لیے تو وہاں لوگ جون جولائی میں رات کو کمبل وغیرہ لے کر سوتے ہیں۔ یہ جو کشمیر کے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یعنی انڈیا کے قبضہ میں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ والا کشمیر جلد آزاد ہو اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر ہم مجوال گاؤں سے سیدھا سفر کشمیر کے پہاڑوں تک کیا کریں گے، جو کہ مری وغیرہ جانے سے زیادہ دلچسپ اور دل فریب ہوگا۔ اگر کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو پہلا ہل اسٹیشن ہوگا مجوال گاؤں اور اگلا ہل اسٹیشن ہوگا کشمیر کے پہاڑ۔ لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لیکن ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہ ارمان پورے کرے اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بن جائے۔ جی تو ناظرین، اب جنازے کی ادائیگی کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ کافی تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے، ایک ہی دن میں شکر گڑھ آنا اور جانا، اوپر سے ماشاءاللہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جہاں گاڑی میں موجود سبھی افراد کے روزے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین، خالو حبیب جن کا جنازہ ہم پڑھ کر آ رہے ہیں بہت ملنسار تھے، خلوص والے تھے، بہت اچھا اخلاق تھا ان کا، جو نہیں بھی بلاتا تھا اس کو بھی بڑے پیار سے بلا لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نمازی انسان تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ خالو حبیب کے گھر آیا تھا تقریباً 2 یا 2.5 سال پہلے، تو اس وقت اس گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ ان کے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں منگنی وغیرہ ہو رہی تھی، اور آج میں دوسری دفعہ آیا تو اس گھر میں انتہائی غم اور دکھ کا ماحول ہے۔ بہرحال یہی زندگی ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے انتہائی غم کے ماحول میں بھی ایک مزاح کا چھوٹا سا عنصر نکل آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ اتوار کو شیخ زاید ہاسپٹل خالو حبیب کا پتہ لینے کے لیے گئے۔ خالو حبیب بہت کرٹیکل حالت میں تھے، صرف دل کی دھڑکن چل رہی تھی۔ چنانچہ ہمارے جانے کے 20 منٹ کے بعد خالو حبیب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ان کی ڈیڈ باڈی ہسپتال سے باہر لائی گئی تو خالو حبیب کا سب سے چھوٹا بیٹا شرجیل عرف منا خالو حبیب سے لپٹ کر رو رہا تھا اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے والد نہیں تھے، آپ تو میرے دوست تھے، میرا دوست مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کہنے کا مطلب تھا کہ والد تو تھے ہی، لیکن والد سے بڑھ کر ایک مخلص اور سچے دوست تھے۔ اس کا اس طرح تڑپنا ہمیں بھی تڑپا رہا تھا اور رلا رہا تھا۔
ابھی منا رو ہی رہا تھا اور ذرا سیدھا کھڑا ہوا تو خالو حبیب کے بڑے بھائی خالو شندہ، سب انہیں تایا شندہ یا خالو شندہ کے نام سے ہی پکارتے ہیں اور جانتے ہیں، یہ جناب کہیں سے ایک عدد سرہانہ اور ایک عدد چادر اٹھا کر آتے ہیں اور سیدھے منع کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے پوچھتے ہیں، یار منع اے سرہانہ کدھر ہے؟ اب منا بیچارے کا رو رو کر برا حال ہے، اب وہ کہاں بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ اے سرہانہ کدھر ہے؟ بس اس نے اتنا ہی کہا، مینوں نہیں پتہ۔ اب یہ وہ لمحات تھے کہ جن لمحات میں منع نے بھی ایک دفعہ سوچا ہوگا کہ یار اے کوئی ٹائم ہے سرہانے دے بارے چ پوچھن دا۔ خالو شندے سے میں یہاں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ درست وقت نہیں تھا سرہانے کے بارے میں پوچھنے کا، اگر پوچھنا ہی تھا تو کسی اور سے پوچھ لیتے، سب لوگ کھڑے تھے آس پاس۔ تو جی بہرحال خالو حبیب کی زندگی کا سفر تمام ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یقیناً یہ وقت ہم سب پر بھی آنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب ہمارا زندگی کا سفر تمام ہونے لگے تو ہمارا ایمان مکمل ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم اینڈ خدا حافظ۔